بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارا IBA کا جو ٹاپک ہے وہ اسلامک موڈ آف فائنینس میں سلم جو ایگریکلچر کسٹمرز کے لیے یوز ہوتا ہے اس پہ کچھ مختصر بات کرنا ہے۔ سلم ایک کارپوریٹ SME کمرشل کے لیے یوز ہوتا ہے جو ایگریکلچر کسٹمر کے یوز ہوتا ہے، اور اسی طرح سملر ایک اور سلم جو کرنسی سلم ہے جو اسلامک بینکنگ کی ٹریجری کی ٹرانزیکشن کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے، جس کے اندر کرنسی کی سیل پرچیز ہوتی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ موڈ ہے۔ اسی وجہ سے جب سلم کہا جاتا ہے اور وہ ایگریکلچر موڈ کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسٹ کی سیل پرچیز کے اندر ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے۔ نارملی سلم اور استثناء تھوڑی سی ملتی جلتی اسلامک بینکنگ کے موڈز ہیں، لیکن مین ڈفرینسز کے اندر جو سلم کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہے اس کے اندر شریعہ کے اعتبار سے سلم کے اندر آپ کو پیمنٹ اور ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں کرنے پڑتی ہے، اور جو گڈس کی ڈیلیوری ہے وہ ڈیفرڈ ہوتی ہے۔ استثناء کے اندر آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ استثناء میں شروع میں پیسے دے سکتے ہیں، بعد میں ہی پیسے دے سکتے ہیں اور آخر میں ہی پیسے دے سکتے ہیں، لیکن سلم کی ٹرانزیکشن کے اندر آپ کو ڈسبرسمنٹ پہلے کرنی ہے اور گڈس کی ڈیلیوری بعد میں ہوگی۔ ایگزیکیوشن پروسیس کے اعتبار سے جس طرح ساری ٹرانزیکشن کے اندر مین ایگریمنٹس ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ماسٹر سلم ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا اور ایجنسی ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ جسے پہلے مختلف اسلامی بینکنگ موڈز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اسلامی بینک کے اندر کسٹمر دو کیپیسٹیز کے اندر کام کرتا ہے، ایک کیپیسٹی اس کی کسٹمر کی ہوتی ہے اور ایک کیپیسٹی اس کی ایجنٹ کی ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ اسلامک بینک نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس کسٹمر کو ایز اے ایجنٹ یوٹیلائز کرتا ہے، وہ ایز این ایجنٹ پرچیزنگ کرتا ہے، پرچیزنگ کرنے کے بعد ڈکلیئر کرتا ہے، اور ڈکلیریشن کے اعتبار سے جو انڈر لائن موڈ ہوتا ہے مرابحہ، مساومہ، لوکل پرچیزنگ یا امپورٹ پرچیزنگ، وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ سلم کی ٹرانزیکشن کے اندر کسٹمر ان دا کیپیسٹی آف کسٹمر کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے، اور اس پروڈیوس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز مینوفیکچرنگ بھی مانگتی ہو۔ تو آپ نے مین ایگریمنٹ کے ایگزیکیوشن کے بعد جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ ہوگا وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد کسٹمر کو پیسے دے دیے۔ کسٹمر نے بتایا کہ جی میں آپ کو یہ گڈس اتنے دنوں میں دے دوں گا، ڈیفرڈ ڈیلیوری ہوگی۔ جب ڈیلیوری لے لی تو ڈیلیوری لینے کے بعد ناؤ وہ گڈس بینک کی پوزیشن کے ہیں، بینک ان کا مالک ہے۔ بینک اپنی ملکیت میں لینے کے بعد کسٹمر کو ایز این ایجنٹ اپوائنٹ کرے گا کہ ان گڈس کو، ان ایسٹس کو بیچ کر آئیں، اور بیچنے کے بعد جو الٹیمیٹ بائر کسٹمر کے پیسے آئیں گے اس کے تھرو بینک کی فائنینسنگ فیسلٹی سیٹل ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماسٹر سلم ایگریمنٹ، ایجنسی ایگریمنٹ مین میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ ایگریمنٹ سائن آف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب کسٹمر کو اپنی پروڈکشن کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، چیز بنانے کے، چیز جو پروڈیوس کرے گا، جو فصل بنائے گا، جس فصل کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، تو اس کے لیے کسٹمر ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ دے گا، بینک اس کو پیسے دے گا۔ بینک جب پیسے دے گا تو اس کی ساری ڈیٹیل، سارے اسپیسیفک گڈس کی ڈیٹیلز آئیں گی کہ وہ مال کتنی کوانٹٹی ہوگا، کہاں ہوگا، کس وقت ہوگا۔ بینک اس کی ڈیلیوری لے گا۔ ڈیلیوری لینے کے بعد جو ہے بینک کسٹمر کو اپوائنٹ کرے گا ایجنٹ، پھر کسٹمر اس کو اپنے الٹیمیٹ بائرس کو بیچے گا، اور بیچنے کے بعد جو الٹیمیٹ بائر سے پیسے آئیں گے اس کے تھرو اپنی فائنینسنگ فیسلٹی سیٹل کر دے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ، جو شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 11 ہے، جولائی 2022 میں اڈاپٹ کیا تھا۔ ہر بینک کے اسلامک بینکنگ، ہر بینک کا جو اسلامک بینک ڈویژن ہوتا ہے اس کے اندر جو شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، اسلامک بینکنگ، اسلامک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، وہ اس کے شریعہ بورڈ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ان ٹرانزیکشن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔